بوسٹن میراتھن دھماکوں کے لیے 2 چیچن بھائی مبینہ طور پر ذمہ دار، اس حملے کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی اور میں ہوں ارم گیلانی۔ ایک ملزم پولیس فائرنگ میں ہلاک، لیکن دوسرے کے لیے شہر میں بڑے پیمانے پر تلاش جاری۔ اتوار کو ایک اور عدالت میں پیشی ہوگی، ایک سابق آرمی چیف عدالتوں کے چکر کاٹے، فوج کیا سوچ رہی ہوگی؟ اسٹیٹ آف وار میں ہے فوج اس وقت۔ مشرف صاحب کا آنا فوج کے لیے بڑا امبیرسنگ ہوگا۔ ان موضوعات کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے گا، بحرین میں فارمولا 1 گرانڈ پری منعقد کرنے کے خلاف ہزاروں مظاہرین دارالحکومت منامہ کی سڑکوں پر نکل آئے۔ اور دیکھیے گا ہمارا ہفتہ وار سلسلہ، تو پھر چلیں اس مرتبہ وسعت اللہ خان کس عہد ساز کردار کی تلاش میں ہے؟ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ نازکی۔ پہلے امریکہ چلتے ہیں، جہاں مشرقی شہر بوسٹن میں اس وقت بھی ایک بڑا سیکیورٹی آپریشن جاری ہے۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق پولیس نے ایک عمارت کو گھیرے میں لے رکھا ہے، جہاں ان کے مطابق ایک حملہ آور چھپا ہوا ہے۔ حکام کے مطابق 2 سگے بھائی ان بم حملوں کے ذمہ دار ہیں، اور ان میں سے ایک آج صبح ہی پولیس کارروائی کے دوران مارا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کا تعلق روسی جمہوریہ چچنیا سے ہے۔ تفصیل سنیے عارف شمیم سے۔ یہ وہ تصویریں ہیں جن کی وجہ سے مشتبہ بمباروں کی نشاندہی ہوئی، ایک کالی ٹوپی پہنے ہوئے اور ایک سفید ٹوپی۔ ایک کا نام جوہر سرنائیو اور دوسرے کا نام تیمور لینگ سرنائیو ہے۔ بوسٹن میراتھن بم حملوں کے حوالے سے FBI کی طرف سے دونوں کی تصاویر جاری کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک، جسے پولیس پہلا بمبار کہہ رہی تھی، شہر کے نواحی علاقے واٹر ٹاؤن میں ایک ڈرامائی شوٹ آؤٹ اور کار چیز کے بعد ہلاک کر دیا گیا۔ اسے کئی زخم آئے تھے۔ اس کا تعلق کرغزستان سے بتایا جا رہا ہے اور وہ چیچن تھا۔ امریکہ کے علاقے میری لینڈ میں موجود ان کے چچا نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان سے ان کا رابطہ آخری بار 2005 میں ہوا تھا۔ انہوں نے یہ ناکام ہونے کی وجہ سے کیا، ان کے لیے نفرت جو کامیاب ہو گئے۔ میں یہ وجوہات ہی سمجھ سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز۔ مذہب سے منسلک، اسلام سے منسلک ایک فراڈ ہے، جعلی ہے۔ واٹر ٹاؤن کے رہائشیوں کو کہا گیا تھا کہ وہ گھروں کے اندر رہیں۔ شہر کے اکثر سکول، کالج اور کاروباری ادارے بند رہے اور ٹرانسپورٹ کو معطل کر دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پیر کو بوسٹن بم حملوں کے ذمہ دار تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ MIT میں بھی پولیس افسر کی موت اور دوسرے کو زخمی کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بہت سنجیدہ صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا ہے۔ یہ سیکیورٹی آپریشن جمعرات کی رات شروع ہوا تھا، جب MIT یونیورسٹی کے کیمپس میں ایک پولیس آفیسر کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ مشتبہ بمباروں نے ایک کار چوری کی اور پھر پولیس اور مشتبہ افراد کے درمیان کار چیز شروع ہو گئی۔ مشتبہ افراد نے پولیس پر آتشی مواد بھی پھینکا اور فائر کیے، جس سے ایک پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے بعد میں اس بات کی تصدیق کی کہ جس شخص نے تصویروں میں کالی ٹوپی پہنی تھی، جھڑپ میں ہلاک ہونے والا وہی شخص تھا۔ بوسٹن میں ڈاکٹروں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ انہیں کئی زخم آئے اور ہمارا خیال ہے کہ ان کی موت بلاسٹ سے ہونے والے زخم سے ہوئی، جو کہ گولی ہو سکتی ہے۔ مسلح پولیس اہلکاروں نے واٹر ٹاؤن کے علاقے میں گھر گھر جا کر دوسرے مشتبہ شخص کی تلاش کی۔ بوسٹن کے رہائشیوں نے رات کو گولیاں چلنے کی آوازیں سنی تھیں۔ میں نے اصل میں سنا زیادہ اور دیکھا کم ہے، کیونکہ میں دوسری گلی پر تھا۔ یہ بالکل ایسی آوازیں تھیں جیسی کہ شوٹ آؤٹ کے دوران سنائی دیتی ہیں، کیمبرج کی طرف سے، واٹر ٹاؤن کی طرف سے۔ میں نے ایک زوردار دھماکہ سنا اور اس کے بعد متواتر دھڑا دھڑ گولیوں کی آواز۔ یہ سب خودکار ہتھیار کی آوازوں کی طرح سنائی دیا جاتا رہا۔ اس کے بعد میں نے دوسرا دھماکہ سنا اور کسی چیز کے جلنے کی بو بھی فضا میں تھی۔ رہائشیوں نے اپنی کھڑکیوں سے چلا کر کہا کہ گولیاں چل رہی ہیں، وہاں نہ جاؤ۔ یہ پیر کا دن تھا جب مشتبہ بمباروں نے بوسٹن میراتھن کے اختتامی لمحات میں
تالیاں بجاتے ہوئے ہجوم کے درمیان 2 بم چلائے۔ اچانک تالیوں کی آواز دھماکوں اور چیخوں کی آوازوں میں بدل گئی۔ بوسٹن میں اس ہفتے میں جو کچھ ہوا، اس کے رہائشی اس سے خوفزدہ ہیں اور شاید اس خوف کا اثر بہت عرصے تک رہے۔ عارف شمیم، BBC نیوز۔ تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے امریکہ کا رخ کرتے ہیں۔ پروگرام شروع ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے میں نے نیو یارک میں صحافی سلیم رضوی سے پوچھا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ عالیہ، یہاں پہ بوسٹن شہر جو ہے وہ پوری طرح بند کر دیا گیا ہے۔ لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور دروازہ تب تک نہ کھولیں جب تک وہ یہ طے نہ کر لیں یا ان کو صحیح طور پہ پتہ نہ چل جائے کہ واقعی جو بھی آیا ہے وہ پولیس والا ہے یا کوئی لا انفورسمنٹ کا آفیشل ہے۔ تو اس طرح کے حالات ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ٹرین، بس اور پروازیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ اور اس وقت پولیس جو ہے ایک واٹر ٹاؤن علاقے میں جو نواحی علاقہ ہے وہاں پہ ایک کسی جگہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے، ابھی پولیس نے پریس کانفرنس کی تھوڑی دیر پہلے، کہا جا رہا ہے کہ 60 سے 70% وہ علاقہ کور کر لیا گیا ہے اور ابھی بھی وہاں پر ایک سسپیکٹ جو ہے اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سسپیکٹ جو تھا یہ میراتھن بامبنگ کا، اس کو تو رات میں ہی ہلاک کر دیا گیا تھا ایک گولی باری کے واقعے میں، اور اب یہ حالات ہیں کہ یہاں پر پورا بوسٹن شہر لاک ڈاؤن میں ہے۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پر یہ بھی خبریں آئیں کہ جو جمعے کی نماز ہونے والی تھی اسلامک سوسائٹی آف بوسٹن میں، وہ بھی ملتوی کر دی گئی اور ظاہر ہے کہ وہ اب نہیں ہو پائے گی آج۔ تو اس طرح کے حالات ہیں اور لوگوں میں ظاہر ہے بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ جی، آپ نے سسپیکٹس کی بات کی، تو جو حتمی کیا کوئی حکام کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کون تھے یہ لوگ؟ ایک ابھی بھی فرار ہے اور ایک کو مار دیا گیا، یہ لوگ کون تھے، ان کی آئیڈینٹی کیا تھی اور ان کے موٹیوز کیا تھے، یہ ایسا انہوں نے کیا کیوں؟ جی، ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اور جو پولیس نے ایک اشتہار ایک بنایا ہے، اس میں یہ جو سسپیکٹ جو فرار ہے اس کی فوٹو لگی ہے اور اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس میں لکھی گئی ہے، اور اس میں یہ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے، دونوں سسپیکٹ، اور ان کا چچنیا سے تعلق ہے۔ تو چچنیا کے علاقے سے یہ لوگ روس گئے، پھر یہاں بھی کچھ سال پہلے یہ یہاں آ کے بس گئے، اور یہ دونوں اسٹوڈنٹ تھے، یہ کیمبرج کا علاقہ جو ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر کچھ عرصے سے تھے یہ لوگ، لیکن ابھی یہ نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے یہ میراتھن بامبنگ کیوں کی اور پھر اس کے بعد ان کے کیا پلانز تھے، کیونکہ جس طرح سے وہ گولی باری کے دوران بم وغیرہ پھینک رہے تھے، اور کہا یہ گیا ہے، پولیس نے بتایا ہے کہ جو شخص مارا گیا ہے سسپیکٹ نمبر 1، تو اس کے جسم پر ایک دھماکہ خیز مواد بندھا ہوا تھا۔ تو یہ پولیس کا کہنا ہے، اس کو تشویش یہ ہے یہاں لا انفورسمنٹ کو کہ ان لوگوں کا پلان کیا تھا اور آگے کیا کوئی اور واردات کرنے والے تھے، تو اس لیے یہ ظاہر ہے بڑا ایک کشیدگی کا ماحول ہے یہاں۔ سلیم، حملوں کے بعد ہی جو امریکہ میں جو مسلمان کمیونٹی ہے وہاں سے خواہش آلموسٹ ایک ظاہر کی جا رہی تھی کہ یہ مسلمان نہ ہوں، یہ جو حملہ ور ہیں، تو اب اس وقت جو امریکہ میں جو مسلمان برادری ہے وہاں اس میں کیا سوچ ہے؟ کوئی انسیکیورٹی ہے؟ کس طرح کے تاثرات ہیں؟ جی بالکل، یہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہاں نیو یارک میں ٹائم سکوائر میں جو ایک اسی طرح کی کوشش ناکام کی گئی تھی، تو اس وقت بھی مسلمان بڑا پریشان تھے اور ان کی یہی دعا تھی کہ بھئی یہ جو ہے شخص جو بھی انوالوڈ ہو وہ مسلمان نہ ہو۔ تو ابھی بھی یہی کیفیت تھی اس میراتھن بامبنگ کے حوالے سے بھی، لیکن اب جیسے جیسے یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ بھائی ظاہر ہے کہ یہ دونوں جب چچنیا کے ہیں اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ مسلمان ہیں، تو اب کیفیت جو ہے مسلمانوں میں ظاہر ہے کہ ان کی بڑی ہیجان سی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ یہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ 9/11 کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے رد عمل رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کچھ حملے بھی ہوئے۔ ابھی بھی اس حالت، یہ جو نئے واقعہ ہے میراتھن بامبنگ کا، اس کے بعد کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جس میں کہ ایک معاملے میں تو ایک عورت کو کہا گیا کہ تم اپنے ملک واپس چلی جاؤ، اور ایک شخص بنگلہ دیش نژاد جو ہیں وہ برانکس کے علاقے میں یہاں نیو یارک میں، ان کو یہ عرب کہہ کے ان کو بھی تشدد ان کے ساتھ کیا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات ہیں، لیکن 9/11 کے بعد کے جو حالات تھے اس کے اس وقت جو ہے یہ میراتھن بامبنگ کے بعد بڑا محتاط رویہ رہا ہے جو ایڈمنسٹریشن کا بھی اور پولیس اور لا انفورسمنٹ کا، تو اس سے وہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی جو پیدا ہو سکتی تھی۔ یہ تھے نیو یارک کے سے صحافی سلیم رضوی، جنہوں نے بتایا کہ بوسٹن میں اب بھی پولیس آپریشن جاری ہے اور واٹر ٹاؤن کے علاقے میں گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے۔ اور ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں ان حملوں پر؟ ارم؟
عالیہ، بوسٹن میں ہوئے حالیہ بم دھماکوں کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے آپ کی جانب سے جو کامنٹس ہمیں موصول ہوئے ہیں ان میں کافی تشویش پائی گئی ہے، بلکہ زیادہ تر لوگوں کا تو کہنا ہے کہ امریکہ میں اگر ایسے واقعات ہو جائیں تو اس کا اثر دور دور تک ہوتا ہے۔ جیسے عباس علی بیلجیم سے لکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہو رہا ہے، ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس طرح کی کارروائیوں سے پاکستان کے عوام کی گزشتہ 5 سالوں سے زندگی متاثر ہے۔ سوہا قاسم کا خیال ہے کہ کوئی بھی بمبار حملہ کرنے کے بعد وہاں کیوں رکے گا؟ کوئی غریب بے گناہ مارا گیا ہے اور دوسرا بے گناہ فرار ہے۔ اور افتخار خان نیو یارک سے لکھتے ہیں کہ اس واقعے میں صرف 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان میں 1000 ہلاکتیں ہو جائیں تب بھی لوگ 3 دن میں بھول جاتے ہیں اور نامعلوم لوگ نامعلوم ہی رہتے ہیں۔ بوسٹن دھماکوں کے ملزم کی تلاش پر مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں، پتہ ہے bbcurdu.com۔ یہاں آپ تازہ ترین تصاویر اور ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ پر آپ کی رائے کا صفحہ بھی حاضر ہے جہاں آپ مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد دیکھیے گا جنرل مشرف انہی عدالتوں سے انصاف کے طلبگار جن کے ججوں کو انہوں نے معطل کیا تھا۔ ملک میں انتخابات کی نگرانی کرنے کے لیے یورپی یونین کے مبصرین پاکستان میں۔